الحمد لله وحده الذي لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم میرے انتہائی محترم بھائیو بزرگ دوستو، یہ سارے آپ کی محبتیں ہیں، آپ ایک خاص امید لے کر بیٹھے ہیں اور وہ امید کے لیے علامہ ابن قیم کی ایک ملفوظ آپ کو سناتا ہوں۔ روئے زمین کے اسلام کے بہت بڑے عالم دین ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کی 27ویں شب جمعہ ہو، وہی رات لیلۃ القدر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ صحیح بات میں نے سنائی ہے، جھوٹ نہیں ہے، اس کو آگے پھیلا سکتے ہیں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ 27ویں رمضان اگر شب جمعے کو آئے تو اس کے لیلۃ القدر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اس یقین کے ساتھ بیٹھے، آپ کو مجھے یہاں سے اٹھنے سے پہلے پورے لاہور کو، پورے ملک کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ 1000 مہینوں کی زیادت سے عبادت کا اجر اللہ عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور روز مسلمان امت کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اچھا، بات آپ سے یہ کر رہی تھی، رمضان تو قرآن مجید کا مہینہ ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا، بلکہ قرآن کو نہیں، سارے نبیوں کی چھوٹی بڑی کتابوں کو صرف رمضان میں نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی امت کو اللہ نے رمضان کے روزے عطا نہیں کیے، چونکہ اللہ نے اپنے شہزادے کے لیے اس مہینے کو چھپا کر رکھا تھا۔ جس طرح ہفتے کے دنوں میں جمعے کو حضور کے لیے چھپا کر رکھا تھا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا فرمایا۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ اللہ نے نام رکھ کر اس امت کو عطا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں عطا ہوا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے قرآن مجید بھی اللہ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، توجہ سے میری بات سنو۔ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، میرے بندو روزے میں نے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے خصوصی ہدایت ہے۔ رمضان تقوی پیدا کرتا ہے، مسلمان متقی بنتا ہے۔ قرآن مجید تقوی والوں کے لیے خصوصی ہدایت رکھتا ہے اپنے اندر، اور یہی چیز ہے بھائی، یہی چیز ہے قرآن کے دنیا میں نازل کرنے کا۔ اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد انسانوں کی ہدایت، انسانیت کی رہبری، انسانیت کی رہنمائی بتائی ہے۔ اس رہنمائی سے زیادہ فائدہ آپ اٹھاتے ہیں جو متقی ہیں۔ اللہ جی، یہ سب کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ رہنما کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں قرآن رہنمائی ہے اور نمونہ میرے نبی کی ذات ہے۔ بات ختم۔ آج مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھانے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 100
دینے والے بنے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ قرآن کے ذریعے مجھے اور آپ سے کلام کرتا ہے، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کی کما حقہ پہچان، اہمیت میرے اور آپ کے اندر، مسلمانوں کے اندر نہیں آ رہی، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، کپڑوں کا نہیں، جگہ کا نہیں، مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ غلط یقینوں کی زندگی ہے۔ اس کی غلط یقین کو ٹھیک کر کے اللہ کی ذات کا درست یقین اس کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس یقین کے اندر بڑے کمزور ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کلام ہے، کلام اس وقت انسان کے سمجھ میں آتا ہے جب وہ صاحب کلام کو پہچانتا ہے۔ صاحب کلام کون ہے؟ اللہ خود ہے۔ جب آپ کو اللہ کی پہچان ہوگی تو یہ بات بھی واضح ہوگی کہ قرآن مجید شہنشاہ کائنات کا اپنا ذاتی کلام ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات عظیم ہے، اکبر ہے، اعظم ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی اعظم ہے، اکبر ہے، عظیم ہے، انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی پہچان سے قرآن کی پہچان آتی ہے۔ جب تک انسان اللہ کو نہیں پہچانتا میرے پیاروں، پھر قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ آپ یہ سوچیں تو صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس